بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ میرا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ دعا، صبر، یقین۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ الحمدللہ۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ صبر پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ آپ کو زوروں سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہے ہوں۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ آپ جب چاہیں دور جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرے جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ آپ کو اتنا ہی سمجھتا ہے۔ بھول کر بھی اپنے دل کی بات کسی سے نہ کہنا، یہاں کاغذ بھی ذرا سی دیر میں اخبار بن جاتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے، جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جن قبروں پر سال بعد جاتے ہیں وہ ہمارے گھر 10 منٹ لیٹ جانے پر تڑپ اٹھا کرتے تھے۔ اے اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ کر جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے رکھتے ہیں کہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اس طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا، ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن
دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ گناہ انسان کی روح کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں، لمحے پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ گناہ کی توبہ ہوتی ہے، گناہ کی تعویل نہیں ہوتی، اور جو بندہ گناہوں کی تعویل دینے لگے وہ کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں آتا۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان ہے زندگی۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ پہلے ذات دیکھیں گے، رتبہ دیکھیں گے، پھر رنگ و قد وغیرہ دیکھیں گے، پھر کسی بابے سے حساب لگوائیں گے، اور آخر میں کہیں گے جوڑیاں تو آسمانوں میں بنتی ہیں۔ یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ الحمدللہ، جو کچھ ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی، جزاک اللہ خیرہ۔ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے ہیں صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا قسمت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 206 ممالک ہیں، 4200 مذاہب ہیں، پھر بھی مسلمان پیدا ہوا، یہ ہے قسمت۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آزمائے گئے ہو تو تم نوازے بھی جاؤ گے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ دعا، یا اللہ تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نواز دے، آمین۔ کیا بزرگی کا تعلق عمر اور مالداری کا تعلق مال سے ہے؟ نہیں، بزرگی علم و عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں، اور مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ عورت کا سر ننگا کرنے والا وہ والا، عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔